دیکھا ہے کبھی اس کی ڈسکشنز کیا بولتا ہے. آپ نے کہا ہے ان کی انکوائری کریں گے, کریے, لیکن ان کی بھی انکوائری کریے جو کہتے ہیں ان کا گردن لاؤ, سر لاؤ اور 50 لاکھ انعام دیں گے. یہ ایک طرفہ انکوائری کیسے چلتی ہے؟ یہی تو پھر کشمیر بن جاتا ہے, یہی تو نیائے دینے میں آپ اسفل ہو جاتے ہیں. ذاکر نائک کی انکوائری کریے, وہ اگر آتنک پھیلاتا ہے تو اس کو سزا دیجیے, لیکن اگر آپ کی پارٹی کا یا آپ کی وچار دھارا سے ملتا ہوا کوئی یہ کہتا ہے کہ ذاکر نائک کی گردن لاؤ اور 50 لاکھ لے جاؤ, وہ تو جیل میں نہیں جانا چاہیے. اور اس طرح کے سٹیٹمنٹ والے جیل میں نہیں جانے چاہیے. جب جیل میں نہیں جانتے ہیں تو پھر کشمیر جیسے حالات ہو جاتے ہیں. ماننیے گرہ منتری جی, آپ پر بہت بڑے 125 کروڑ جنتا, ہندو اور مسلمان, سکھ عیسائیوں کی ذمہ داری آپ کے سر پہ ہے. کچھ لوگ باہر سے آئے جن کو اپنے دیش نے نکال دیا. تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش سے نکال دیا اسلام کے خلاف لکھنے کے لیے, قرآن کے خلاف لکھنے کے لیے. ہم نے شرم دے دی ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ, ہم نے دی, لیکن آج ٹیلی ویژن بحث میں کیا بولتی, وہی پیٹرول لے کے آ جاتی ہے اور ڈالتی. تو ان کو کیا لگتا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ آپ کرا رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں, آپ کا کوئی, آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا پروگرام, لیکن جب نیشنل چینل پہ آ جاتا ہے کہ ایک عورت کو ہم نے شرم دی ہے جو اسلام کے خلاف لکھتی ہے, بولتی ہے, اور ہم اس کو یہاں اپنے نیشنل چینل پہ اسلام کو گالیاں دلانے کے لیے استعمال لگتے ہیں, تو دوشی کس کو ٹھہرائیں گے؟ دوشی تو کیندریہ سرکار کو ٹھہرائیں. سر, دوسرا ایک طارق فتح پاکستانی اوریجن کا, پاکستان سے اس کو نکال دیا جس طرح سے نسرین کو نکال دیا اسلام کے خلاف اور قرآن کی توہین کرنے کے لیے. اور یہ کینیڈین نیشنل ہے, وہ بھی دیش میں اور ہمارے چینلوں میں پتہ نہیں کہاں سے آیا, ذاکر نائک پر بولتا ہے اور دن رات اگلتا ہے زہر اسلامی ریلیجس بکس کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں. ایک یونس علی ہے گوہر, اینل فارن نیشنل, وہ بھی کہیں اس کو موقع نہیں ملتا ہے, وہ بھی ہمارے چینل پہ. وہ گالیاں میں نہیں دوں گا, میں آپ دونوں کو دکھا دوں گا, اور اگر آپ دونوں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس کو تو ابھی پکڑ کر اس کانٹیننٹ سے ہی باہر کر دینا چاہیے. وہ ہمارے چینل پہ بولتا ہے, تو یہ دوش آپ کو نہیں جائے گا, کس کو جائے گا؟ یہ تمام دوش کیندریہ سرکار کو جاتا ہے. یا تو آپ کے جو پدادھیکاری ہیں, آفیسرز ہیں, آپ کو وہ چینلز دیکھتے نہیں ہیں, پہ کنٹرول کیوں نہیں کرتے ہیں. تو میرا ایک وشیش کسی کنٹرول کے پیپر کے خلاف تو بالکل نہیں ہے, پیپر تو بڑا سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں, لیکن یہ جو چرچا والا رات کا بن گیا ہے, یہی ہماری بربادی کا ایک دن باعث بنے گا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور میرا ماننا ہے کہ پاکستان کا وجود, ویری ایگزسٹنس, سب بیماریوں کی جڑ ہے. سب بیماریوں کی اگر جڑ ہے تو پاکستان کا وجود, پاکستان کی ایگزسٹنس, پاکستان کا الگ دیش بننا 1947 میں ہی ہر بیماری کا جڑ. آج جو مسٹرسٹ ہے اس دیش کے اندر ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں, اور ہماری میجورٹی کمیونٹی کہیں کہیں مائنارٹی پر شک کرتی ہے, شک کے گھیرے میں لاتی ہے, اس کی وجہ پاکستان